قربانی کرنا ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوگا؟ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضور کا اسوہ حسنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہری مال و اسباب کے لحاظ سے ساری زندگی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے آخری 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور حضرت علی کرم وجہ کریم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک اپنی امت کے نام یعنی ہمارے لیے کیا کرتے تھے۔ اور حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ اونٹ میں اب 7 قربانیاں ہوتی ہیں، اگر 7 کو 63 سے ضرب دی جائے تو 441 قربانیاں بنتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا صاحب نصاب، ہم جب اللہ کی راہ پہ دینے کی بات آتی ہے تو ویسے تو ہم دیگر ہماری شادی بیاہ کی تقریبات پر ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بات دین کی طرف آتی ہے تو ہم شرعی مسئلے مسائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیے کریں، اللہ آپ کو 10 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ بڑی سادہ فہم سی بات ہے، اگر آپ کسی شخص کے لیے قربانی دیتے ہیں، اگر آگے والا شخص بڑا معقول ہو تو وہ قربانی کو ضرور یاد رکھتا ہے اور آگے بڑھ کر آپ کو اس سے بڑھ کر صلہ عطا کرتا ہے، اور وہ تو مالک جہاں ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے قربانی دیں اور وہ آپ کو صلہ عطا نہ کرے؟ اس لیے دین کی راہ پر خرچ کیا کریں۔ قربانی کی بات آئے تو دل کھول کر کیا کریں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔